قزاقستان، روس کا جنوبی حصہ اور یوکرین یہ وہ خطہ ہے جسے جغرافیائی لحاظ سے یوریشیا کہا جاتا ہے، لیکن 13ویں صدی میں اس خطے میں قبچک قبائل کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ نسلی اعتبار سے ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی دشت قبچک میں 1224 یا 1225 میں بائبرس کی پیدائش ہوئی۔ قبچک قبائل کے لوگ اپنی عسکری قابلیت کی وجہ سے مشرق و مغرب میں مشہور تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مسلمان اور عیسائی سلطنتیں انہیں اپنی فوج میں کرائے کے فوجیوں اور غلام سپاہیوں کے طور پر بھرتی کرتی رہیں۔ 13ویں صدی منگولوں کی صدی تھی۔ منگول طوفان اپنے راستے میں آنے والی ہر چٹان کو اکھاڑ پھینک رہا تھا۔ اسی طوفان نے چینی اور خوارزمی سلطنتیں زمین بوس کر دی تھی۔ منگول خطرے کے پیش نظر قبچک قبائل نے مغرب کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ان میں بائبرس کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ جان بچا کر یہ لوگ کرائمیا پہنچے۔ کرائمیا میں اس وقت ایک ترکمان سردار انس خان نے اپنی چھوٹی سی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے تو ان قبائل کو پناہ دی، لیکن پھر اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں منگول ان قبائل کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی سلطنت میں نہ آ دھمکیں، اس نے ان لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو غلام بنا لیا۔ غلام بنائے جانے والے جوانوں میں بائبرس بھی شامل تھا۔ ان غلاموں کو اناطولیہ یعنی موجودہ ترکیہ کے راستے سے شام کی بردہ فروشی کی منڈیوں کی جانب بھیج دیا گیا۔ شام میں بائبرس کو ہما کے حاکم المنصور نے خریدا، لیکن بائبرس کی ایک آنکھ میں سفید رنگ کی جھلی تھی، سو منصور نے اسے فوراً واپس کر دیا۔ بائبرس ایک لمبے تڑنگے مضبوط جسم والے جوان تھے۔ اب اس جوان پر علاؤالدین آئے دیکن کی نظر پڑی۔ اس نے اس لڑکے کو فوراً خرید لیا اور مملوک تربیت گاہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرے غلاموں کی نسبت مملوکوں کا درجہ کافی اونچا تھا۔ یہ غلام سپاہی آگے چل کر فوجی کمانڈر اور بیوروکریٹ بنتے، گورنر بنتے، مشیر بنتے اور وزیر بھی بنتے۔ بعض موقعوں پر تو یہ سلطان بھی بن جاتے۔ انہیں فن حرب و ضرب کی بھرپور تعلیم و تربیت دی جاتی۔ تربیت کی تکمیل کے بعد مملوک شاندار جنگجو بن جاتے۔ مسلمان حکمرانوں کو مملوکوں کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ غلام ہونے کی وجہ سے یہ لوگ شاہ کے وفادار ہوتے۔ ان کی اپنی کوئی ذاتی خاندانی وفاداریاں نہ ہوتی اور یہ لوگ پوری وفاداری کے ساتھ حاکم وقت کی سروس میں رہتے۔ بائبرس اب ان مملوکوں کا حصہ تھے۔ اسی اثناء میں بائبرس کے مالک علاؤالدین اور دمشق کے ایوبی گورنر الصالح ایوب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ علاؤالدین الصالح ایوب کی فوج میں کمانڈر تھے۔ الصالح نے اسے فوج سے نکال دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی جائیداد اور اس کے مملوکوں کو بھی ضبط کر لیا۔ اس طرح بائبرس الصالح ایوب کی سروس میں شامل ہو گئے۔ مملوک تربیت گاہ میں بائبرس کی عسکری قابلیتیں اور قائدانہ صلاحیتیں خوب نکھر کے سامنے آئیں۔ الصالح ایوب بھی انہیں مسلسل ترقی دیتے رہے۔ 1239 میں مصر میں مملوک سلطان الکامل کی وفات ہو گئی۔ تخت کی رسا کشی شروع ہو گئی۔ آخرکار الصالح ایوب دوسرے ایوبی شہزادوں کو ایک طرف کر کے 1240 میں تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان الصالح مملوکوں کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مزید غلام خرید کر مملوک فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے مملوکوں کو 2 ریجمنٹس میں تقسیم کیا، البحریہ اور الجمادریہ۔ بحری مملوک اصل مملوک فوج تھی، جبکہ جمادریہ کا اصل کام سلطان کی حفاظت تھا۔ بحری ریجمنٹ میں بائبرس اب ایک جونیئر کمانڈر کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ شاہی دربار میں ان کا آنا جانا لگا رہتا۔ 1248 میں وہ موقع آیا جس نے بائبرس کو مملوکی سے سلطانی کے رستے پر ڈال دیا۔ 1248 میں فرانس کے بادشاہ لوئی 9 اور اس کے بھائی رابرٹ آف آرٹوا نے 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1800 بحری جہازوں اور 25,000 کی فوج کے ساتھ یہ لوگ مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ لنگر انداز ہوئے۔ لوئی کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے یروشلم جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس پر حملہ کرنے سے پہلے مصر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ بعد میں یروشلم پر صلیبی قبضہ پائیدار رہ سکے۔ منصوبہ اچھا تھا، لیکن لوئی مصر کے مملوکوں کی جنگ پروری سے ناواقف تھا۔ صلیبی فوج نے دریائے نیل کے قریب منصورہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان الصالح ایوب اس وقت شام میں تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی تو وہ فوراً مصر پہنچے، لیکن ان کی طبیعت شدید ناساز تھی۔ 1249 میں وہ انتقال کر گئے۔ صلیبی فوج حملے کی تیاری کر رہی تھی۔
اور سلطان کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرحوم سلطان کی بیوہ ملکہ شجرالدر نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہری مملوک رجمنٹ کے کمانڈر فریس الدین اقطائی کو فوراً روانہ کر دیا کہ وہ سلطان کے بیٹے توران شاہ کو مصر لے کر آئیں تاکہ انہیں تخت پر بٹھایا جائے۔ شجرالدر نے صلیبی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بائبرس کو فوج کی کمانڈ سونپی۔ صلیبی فوج کے کمانڈر رابرٹ نے اچانک مملوک کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے مملوک فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ حالات کو بے قابو ہوتا دیکھ بائبرس نے بچے کچے فوجیوں کو پسپائی اختیار کرنے اور منصورہ کے قلعے میں پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ پسپائی دراصل ایک ٹیکٹک تھی۔ مملوک فوجی قلعے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قلعے کے دروازے دانستاً کھلے رکھے گئے۔ صلیبی دھوکہ کھا گئے اور وہ بھی مملوکوں کے پیچھے پیچھے کھلے دروازے سے قلعے کے اندر تک داخل ہونا شروع ہو گئے۔ صلیبی فوجی قلعے کے اندر تک جا پہنچے۔ اس وقت مملوکوں نے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ چھتوں پر کھڑے تیر اندازوں نے چن چن کر صلیبی فوجیوں پر نشتر داغے۔ صلیبی فوج کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ صلیبی کمانڈر رابرٹ بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ صلیبی فوج کے چیف لوئی کو جب اس ذلت آمیز شکست کا پتہ چلا تو وہ فوج سمیت دمیات کی طرف مڑ گیا۔ اس کے 2 مہینے بعد فارسکر کے مقام پر لڑے جانے والی جنگ میں لوئی کو بھی مملوکوں نے شکست کا مزہ چکھایا۔ لوئی کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا۔ بعد میں بھاری تاوان کے بدلے اسے فرانس واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ صلیبی خطرہ ٹل چکا تھا۔ اب مصر میں ایک گیم آف تھرونز تخت کی جنگ شروع ہو گئی اور بائبرس بھی اس میں پیش تھے۔ مرحوم سلطان الصالح ایوب کے بیٹے توران شاہ تخت سنبھال چکے تھے، لیکن اصل حکمران مملوک کمانڈر تھے جنہوں نے حال ہی میں صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ مصری سیاست میں مملوک اب ایک زبردست انٹرسٹ گروپ بن چکے تھے۔ چنانچہ سلطان اور مملوکوں کے تعلقات، خاص طور پر باہری مملوکوں کے ساتھ سلطان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ توران شاہ ان مملوکوں کو عہدے سے ہٹانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لیکن ایک دن جب سلطان شکار کرنے گئے تو باہری مملوکوں نے ان کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بائبرس ہی نے سلطان پر وہ کاری ضرب لگائی جس نے انہیں موت کی ابدی نیند سلایا۔ باہری مملوکوں نے اب سابق سلطان الصالح ایوب کی بیوہ ملکہ شجرالدر کو سلطانہ کی حیثیت سے تخت پر بٹھایا، لیکن بغداد میں بیٹھے عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو مصر کے تخت پر ایک خاتون حکمران پسند نہ آئی۔ اس دور میں ویسے بھی مشرق ہو یا مغرب خاتون کی حکمرانی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہ مملوکوں کے لیے ایک نیا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ شجرالدر کا نکاح ایک مملوک کمانڈر عز الدین ایبک سے کر دیا اور ایبک کو بطور سلطان تخت پر بٹھا دیا۔ اب ایک اور مسئلے نے سر اٹھا لیا۔ مصر تو مملوکوں کے کنٹرول میں تھا، لیکن شام اور فلسطین ابھی بھی ایوبی خاندان کے پاس تھے۔ دوسرے ایوبی شہزادے ان علاقوں میں گورنر تھے، بلکہ وہ تو اب اپنے اپنے علاقوں کے سلطان بھی بن چکے تھے۔ خطرہ تھا کہ یہ ایوبی شہزادے اکٹھے ہو کر مصر پر حملہ آور نہ ہو جائیں، سو مملوکوں نے ایبک کو ہٹا کر مصر میں موجود ایک 5 سالہ ایوبی شہزادے الاشرف موسیٰ کو سلطان بنا دیا اور ایبک کو ان کا ریجنٹ یعنی کہ وزیر مقرر کر دیا گیا۔ اصل اقتدار اب بھی ایبک کے پاس ہی تھا۔ اس سارے ڈرامے کے دوران مملوک کمانڈرز کے درمیان بھی سیاسی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ بائبرس نے اپنے سینئر کمانڈر فریس الدین اقطائی کا ساتھ دیا، جو کہ باہری مملوکوں کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ایبک کو سب سے بڑا خطرہ انہی سے تھا۔ ایبک نے اقطائی کو مذاکرات کے بہانے بلا کر قتل کر دیا۔ اب وہ باقی مملوکوں بشمول بائبرس کو بھی راستے سے ہٹانے والا تھا، لیکن بائبرس اپنے مملوکوں کو ساتھ لے کر مصر سے بھاگ کر شام اور فلسطین چلے آئے۔ وہ یہاں ایوبی شہزادوں المغیث اور الناصر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ 1254 میں ایبک نے الاشرف موسیٰ کو تخت سے ہٹا کر خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ 1257 میں ایبک خود بھی ملکہ شجرالدر کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک لونڈی ایبک کی منظور نظر بن گئی۔ ملکہ کو دربار میں اپنا اثر و رسوخ جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، سو انہوں نے ایبک کا کام تمام کر دیا۔ شجرالدر بالآخر خود بھی درباری سازشوں کا شکار ہو گئیں اور 1 سال بعد انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ ایبک کے 15 سالہ بیٹے المغیث تخت نشین ہوئے۔ اب ایک اور خطرہ مملوک سلطنت پر منڈلانے لگا۔ یہ خطرہ مملوک سلطنت کا نام و نشان مٹانے کی قوت رکھتا تھا۔ یہ خطرہ تھا منگول۔ 1258 میں ہلاگو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑے دوڑا کر قتل کر دیا۔ ہلاگو کا اگلا ہدف شام، فلسطین اور مصر تھا۔ 15 سالہ سلطان المغیث ناتجربہ کار تھے، چنانچہ مصری مملوکوں نے انہیں ہٹا کر
ایک اور مملوک کمانڈر سیف الدین قطز کو تخت پر بٹھا دیا۔ قطز کمانڈر تھے اور کبھی بائبرس کے قریبی دوست بھی تھے، لیکن اب یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ بائبرس جو ابھی دمشق میں تھے، انہوں نے 1257 اور پھر 1258 میں 2 دفعہ شام کی ایوبی فوج کی مدد سے مصر کے تخت پر قبضے کی کوشش کی، لیکن فتح یاب نہ ہو سکے۔ دوسری جانب ہلاکو خان کی منگول فوج نے آگے بڑھ کر شامی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ایوبیوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بائبرس نے مملوک سلطان قطز سے صلح کر لی اور اپنے مملوکوں کو لے کر مصر آ گئے۔ قطز بائبرس کی عسکری اور قائدانہ صلاحیتوں سے واقف تھے، تو بائبرس کو مملوک فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ ہلاکو نے مصر میں اپنے ایلچی بھیجے کہ مملوک سلطنت لڑے بغیر ہتھیار ڈال دے اور ہلاکو کی الخانی منگول سلطنت کی باج گزار بن جائے۔ ان پیغام رساؤں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اب منگولوں اور مملوکوں کے درمیان معاملات صرف میدان جنگ میں طے پائیں گے۔ یہ میدان ستمبر 1260 میں فلسطینی علاقے عین الجالوت میں سجا۔ سلطان القطز بھی میدان میں موجود تھے، لیکن فوج کی کمان بائبرس کے پاس تھی۔ مملوکوں نے منگول فوج کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ اس جنگ سے واپسی کے دوران قطز کو قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق بائبرس ہی نے مملوک امراء کے ساتھ مل کر قطز کو قتل کیا، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ کام شام کے ایوبی شہزادے الناصر کے حکم پر ہوا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس قتل کا سب سے زیادہ فائدہ بائبرس کو ہوا۔ قاہرہ پہنچتے ہی بائبرس نے خود کو سلطان ڈکلیئر کر دیا۔ مملوک امراء بھی اس فیصلے پر راضی تھے۔ اس کے ساتھ ہی مصر میں پچھلے 10 سال سے جاری گیم آف تھرونز کا بھی اختتام ہو گیا۔ اگلے 17 سال 1260 سے 1277 تک بائبرس ہی حاکم رہے۔ سلطان بائبرس نے مصر کی مملوک فوج کو ناقابل تصویر بنا دیا۔ نئے مملوک بھرتی کیے گئے، فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا۔ منگول خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، سو ایک مؤثر جاسوسی کا نظام وضع کیا گیا۔ فلسطین کے کئی ساحلی علاقے ابھی بھی صلیبی قبضے میں تھے۔ 1266 میں بائبرس نے ان قلعوں پر صلیبی قبضے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کیسریہ، ارسوس، جافا اور انطاکیہ سمیت کئی دوسرے صلیبی قلعے فتح کر کے ان علاقوں میں صلیبی موجودگی کا صفایا کیا۔ 1271 میں صلیبی اور منگولوں کی متحدہ فوج نے فلسطین پر حملہ کر دیا۔ ایک دفعہ پھر بائبرس اور مملوکوں نے اس کمبائنڈ فورس کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ سلطان بائبرس جنگ میں خود فوج کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ نہ صرف منصوبہ سازی بلکہ باقاعدہ لڑائی میں بھی سلطان پیش رہتے۔ بائبرس نے شام، فلسطین اور مصر کو مملوک سلطنت کے جھنڈے تلے متحد کیا۔ بائبرس کی زندگی کا آخری معرکہ 1277 میں 1277 میں رونما ہوا۔ یہ معرکہ موجودہ ترکیہ میں البستان کے مقام پر ہوا۔ اس وقت تک منگول اناطولیہ کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ اناطولیہ کی سلجوقی ریاست بھی منگولوں کی باج گزار بن چکی تھی۔ البستان کے مقام پر بائبرس کا مقابلہ منگول فوج سے ہوا۔ سلجوقی بھی منگولوں کی مدد کر رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تعداد تقریباً برابر تھی، 10 سے 15,000۔ ایک دفعہ پھر بائبرس نے منگول فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ منگول فوج کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی۔ بائبرس نے سلجوق دارالحکومت کیسری پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے کو باقاعدہ مملوک سلطنت میں مدغم کر دیا گیا۔ فتح سمیٹتے ہوئے بائبرس اب مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کی طبیعت شدید خراب ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر دمشق پہنچ کر 1277 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔